جب حضرت سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ خانوی سے بیعت ہوئے تو ندوہ کا ماحول، تصوف کا ماحول نہیں تھا، اللہ اللہ کا ماحول، خالص دنیا داری کی طرح کا تھا. لغت کا بس زور تھا، بھی عربی زبان اعلیٰ آنی چاہیے، بس لغت پر زور تھا. اس لیے حضرت فرماتے تھے محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کہ دیوبند جو ہے وہ دل کے جلنے کا نام ہے. دیوبند دل کے جلنے کا نام ہے، اور ندوہ جو ہے وہ لسان خوش بیان ہے، اور علی گڑھ جو ہے وہ معزز پیٹ ہے، عزت سے روٹی کمانے کا دھندا ہے. تو وہ وہاں حضرت ابوالحسن ندوی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ ہمارے ساتھ طالب علم تھا، بہت ذہین ذکی تھا پوری کلاس میں، اور عربیت پر بڑا اس کو عبور ہو گیا تھا، اور بڑا ہم یہ سوچتے تھے اس سے بہت بڑا کام ہی کرے گا جب یہ فارغ ہوگا. لیکن جب حضرت سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھانوی سے بیعت ہوئے تو وہ حضرت پر ترقی شروع کر دی اس نے، استاد پر، کہ یہ دیکھو جی یہ بن گیا، سو بن گیا، ذکر کرتے ہیں یہ وہ. تو اور بلکہ پورا احتجاج بھی کیا کہ بھی ایسے استاد نہیں ہونے چاہیے جامعوں میں، علوم میں، کہ جو اس طرح ذکر اذکار اور بزرگوں کے پاس جانے کے قائل ہو. یہ تو بس جس طرح مزاج ہے سلفیت کا وہ ایسا ہونا چاہیے. اس نے کافی احتجاج بھی اس پر کیا اور وہ بھی کیا. کہتے کہ خیر وہ فارغ ہو گیا. فارغ ہونے کے بعد اس کو کوئی ایسی بیماری لگی دماغی، اس کو زنجیروں میں باندھ کر رکھتے تھے، گھر میں پڑا رہتا تھا اور زنجیروں میں باندھتے تھے. تو کہا کہ وہ ہمارا ساتھی تھا، مجھے اس کا علم ہوا، میں نے کہا یہ تو استاد کو جو ستایا ہے اور اللہ والوں کو جو ستایا ہے اور اس کے بارے میں بدگمانی کی، اس کے نتیجہ ہے. تو ایک دن میں حضرت کے پاس گیا، سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ کے پاس، کہ حضرت وہ فلاں جو تھا اس کی تو یہ حالت ہوئی ہے، آپ اس کو معاف کر دیں. تو حضرت نے بالکل خاموشی اختیار، کوئی جواب نہیں دیا مجھے، اور ملاقات ختم ہو گئی. پھر میں کسی ٹائم پھر دوبارہ آیا، پھر میں نے بتایا بھی اس طرح اس کی بڑی بری حالت ہے. تو انہوں نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا. بس کہتے یہ لفظ کہتا گیا تو اگلے دن وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا اور بالکل صحت مند ہو گیا. تو پھر میں نے اس کو، اگر تو اس کو تو علم نہیں، یہ تو میں کرا رہا تھا دوست ہونے کی وجہ سے، میں نے دیکھا بازار میں پھر رہا اور اچھا مطلب ہے. لیکن کہا کہ چند دن کے بعد یہ ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کے اندر وہ مر گیا، لیکن اس سے کوئی کام نہیں ہو سکا ایک ذرہ بھر بھی. تو معلوم یہ ہوا کہ خدمات جو ہوتی ہے، ایسی خدمات جو ہمیشہ کے لیے قائم رہیں، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اہل اللہ سے تعلق بھی ہو اور خوش گمانی بھی ہو اس سے، تب جا کر یہ توفیق ملتی. جیسے مفتی شفیع صاحب نے خود لکھا ہے معرف القرآن میں کہ جو اللہ والوں سے جڑے ہوئے صاحب نسبت تھے، ان کے جانے کے بعد بھی ان کا کام زندہ رہا، اور جو نہیں تھے ان کی زندگی میں بڑی ہا ہو کام، لیکن جو دنیا سے گئے تو پتہ نہیں چلا کام کہاں گیا، ختم ہی ہو گیا. اگلی نسل جانتی بھی نہیں ہے کہ انہوں نے بھی کچھ کام کیا. اب جو مخلصین تھے ان کا کام باقی ہے. کہتے ہیں نا کہ اگر گیتی سراسر باد گیرت، اگر گیتی سراسر باد گیرت، اگر گیتی کہتے عالم، اگر پورا عالم آندھیوں سے بھر جائے، ہوائیں تیز چکڑ چلے اور جھونکے چلے ہیں، تو اگر گیتی سراسر باد گیرت، چراغ مقبلہ ہرگز نہ میرت. فرمایا اللہ کے مقبول بندوں کا چراغ کبھی بجھ نہیں سکتا. پوری دنیا کے اندر چکر چلے، آندیاں چلے، چراغ مقبلہ ہرگز نہ میرت. اللہ کی ذات کرنے والی ہے نا. یہ بڑی عجیب بات ہے. تھانوی تو لکھا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی گستاخی کی ایمان تک سلب ہو گیا ان کا، ایمان تک سلب ہو گیا. اس لیے
بدگمانی اس رستے میں سب سے بڑا مرض ہے، سب سے بڑی شیطان کی جو سب سے بڑی چال اور سب سے بڑا جو حملہ ہے وہ بدگمانی جاتا ہے۔ بدگمانی کر دیتے ہیں یہ ایسے ایسے اپنے علم پر تولتے ہیں بڑوں کو، اور بڑوں بھی آپ پہاڑ کو کیسے تولو گے اپنے کانٹے پر؟ پہاڑ کا تو اپنا وزن ہے، کیسے تولو گے؟ تمہیں کیا پتا وہ کس پر عمل کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کے سامنے ساری چیزیں ہوں گی، وہ کیا علم؟ اس لیے عام مومن سے بھی بدگمانی حرام ہے، چاہے کہ خواص کے ساتھ بدگمانی کرے، علماء کے ساتھ بدگمانی کرے، نیک لوگوں کے ساتھ بدگمانی کرے، شیخ کے ساتھ بدگمانی کرے، بہت خطرناک ہے۔ اس راستے میں سب سے بڑی جو ہلاکت ہے وہ بدگمانی، میری نظر میں یہ سمجھتا ہوں گناہ اتنا نقصان نہیں دیتا جتنے بدگمانی نقصان دیتی ہے۔ گناہ تو ساتھ ہوتا ہے کر لیتا ہے، اور شیخ بھی ان کے لیے معافی مانگ لیتا ہے، بند یہاں پر ہے دعا کرتے ہیں، روزے پر بھی جا کر میں دعا کر اللہ میاں صلی سے ہمارے جو بھی سلسلے کے لوگ اللہ ہمیں بھی معافی کروا دیں، ان کو بھی معافی کروا دیں۔ لیکن بدگمانی تو وہ چیز ہے کہ جو اندر کی خرابی ہے، اس میں شیخ کیا کرے گا؟ جو شیخ سے اعتقاد ہی نہیں ہے، اس کی دعا بھی نہیں لگے گی، اس کو دعا بھی تو اس نے زن پر، اس نے گمان پر لگتی ہے، کیا لگے گی ان کو؟ اندر یہاں منافقین کے اندر نفاق تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے بھی ان کو نفع نہیں دیا، آپ کے پیچھے نمازوں نے بھی ان کو نفع نہیں دیا، کون سی نیکی ان کو نفع دیا؟ مجھے بتاؤ، وہ اندر ہی خراب ہے۔ بدگمانی تو اندر کے خراب ہونے کا نام ہے، گناہ گزر نہیں ہے اتنا یہ بدگمانی گزر ہے، حقیقت ہے، یہ میرا تجربہ ہے۔ ہم نے تو ایک ہی چیز سیکھی بس بڑوں سے کہ بھائی دیکھو بدگمانی نہیں کرنی، کبھی بھی بزرگوں کو کسی کو اپنے علم پر نہ تولو۔ ہم بھی اس چیز نے نفع دی ہے، مجاہدات یہ وہ ہم تو شہزادے کی طرح پلنے والے، کیا مجاہدے کریں ہم نے کو مجاہدے، بس ہمارے ہی مجاہدہ تھا کہ دل کو کبھی گندا نہیں ہونے دیا کسی کی طرف سے۔ اب بھی دین خدمت کر رہے، ہاں کسی غلطی پر کہہ دیتے ہیں، اہل علم ہونے کی وجہ سے بھی یہ بات یوں غلط ہے، برا نہیں سمجھتے کہ ہم اس کو برا سمجھا، عقید سے توبہ جتنے بھی کام کر تو بھائی جہاں جو کام کر رہا ہے وہ وہیں وہ ضروری وہ نہ ہو، وہاں تو کون جائے گا؟ ایک چھوٹی سی جگہ پر کسی گاؤں کے اندر ایک چھوٹا سا بندہ بیٹھا ہے، وہ بھی قابل قدر، آپ تو نہیں جا سکتے، وہ تو ٹائم نہیں ہے، وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی چراغ لائے بیٹھا ہے۔ یہ بدگمانی کا مرض اس راستے میں ہلاکت ہے، کوئی بدگمانی نہ کرے، بلکہ اپنے آپ پر بدگمانی کر بھی مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ کیا ہے مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت دیکھیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ نے کوئی چیز لکھی اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیا کہ آپ اس کی تصحیح کریں، یہ دیکھ لیں ذرا، اس کو نظر ثانی کر لیں۔ مولانا قاسم نانوتوی کتنا بڑا انسان ہے، یعنی پوری ہند کا علم کا بادشاہ تھا وہ، جب بھی کہیں مناظرے کی ضرورت پڑتی عیسائیوں خلاف ہندوؤں، تو پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی نگاہیں آپ پر ہوتی کہ آپ ہی مقابلہ کر سکتے، کوئی بندہ نہیں۔ اب ان کو دیا حاجی صاحب نے، اب حاجی صاحب ان کے شیخ ہیں، وہاں نشان لگایا، کہا کہ حضرت یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی، میری سمجھ سے بالا ہے۔ اچھا تصحیح کر لی، یہ لکھا یہ غلط لکھا ہے، اندازہ کریں ادب کا کیا حال ہے، میری سمجھ سے بالا ہے، میری عقل بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات، اتنی بات یہ ادب تھا۔ تبھی تو آج صحیفہ دہر پر ان کا نام، ان کا کام ہے، جتنے بھی پورے عالم میں مدارس ہیں سب کے پیچھے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ یہ جو طریقہ کار ہے کہ مسلمانوں سے چندہ لے کر دینی تعلیم کو پھیلاؤ، اس کے بانی مبانی اور مجدد حضرت نانوتوی ہیں، ورنہ اس سے پہلے جاگیریں ہوتی تھیں، حکومتوں کے وہ کام ہوتے تھے، حکومتیں پیر چلاتے تھے، عوام کو ضرورت نہیں ہوتی تھی، عوام کو ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ خود ہمارے والد صاحب نے فرمایا کہ ان کے یہاں 150 مدرسے تھے خطر میں، 150، اور ہر مدرسے کی اتنی جاگیر تھی وہ کس سے چندہ نہیں لیتے تھے، بلکہ جاگیریں تقسیم کی تو استادوں کا، بھائی یہ باغ تیرا، یہ تیرا، بس اپنی آمدن وہاں سے پوری کرو،
وہ اس کی دیکھ بھال کرتا تھا، لوگوں سے کام کراتا تھا، اور وہ اس کی تنخواہ ہوتی تھی. اور طلباء کا کیا ہوتا تھا، جس بستی کا طالب علم ہوتا پوری بستی اس کا خرچہ اٹھاتی تھی. پورے بستی والے مدرسے پہنچاتے تھے، بھی یہ ہماری طرف سے خرچہ ہے ہمارے بچے کا. قبیلے اور خاندان والے، یہ طریقہ کار تھا. یہ نہیں تھا کہ کوئی چندہ کوئی نہیں تھا نظام. لیکن سب سے جب انگریز آیا تو اس نے سب سے پہلے اوقاف ختم کیے. سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مسجد اور مدرسوں کے اوقاف بھاگ کے سرکار ضبط. تو در فقیر ہو گئے اور کام بند ہو گیا. فرمایا میں نہیں، مل کر مسلمان جنم کر چندہ کر کے کرو. آج پورے عالم اسی ترتیب پر کام ہے. پوری دنیا میں جو مسجدیں بنا رہی اسی ترتیب پر. یورپ میں مسجدیں بادشاہ بنا رہے ہیں، یہ سب بیٹھ کر درویش بنا رہے ہیں. مجھے خود بتایا ہمارے بھائی نے جو سعودی سفیر تھے، جو وہاں جاپان میں، یہاں کے ہمارے یعنی وہ عزیز ہی لگتے ہیں. ان کے والد صاحب بھی ختم کے تھے، میرے والد صاحب کے ساتھ اکٹھی جو سفر کیا تھا ان لوگوں نے. 20 سال بعد سفیر رہے. انہوں نے کہا کہ ہر سال ہمیں درخواست دی جاتی تھی کہ ٹوکیو میں مسجد نہیں ہے، آپ مہربانی کریں سعودی حکومت مسجد بنا دیں. ہم وہ درخواست آگے بھیج دیتے تو یہاں سے آ جاتا کہ نہیں ٹھیک ہے ایسٹیمیٹ بتاؤ، ہمارے بندے جاتے بھیج دے، پھر وہ دب جاتی. یعنی کہ جب تک میں رہا کوشش کرتا رہا لیکن برابر نہیں ہوئی. تو ایک دن جو ہے وہ میرے پاس دعوت نامہ آیا کہ ٹوکیو میں مسجد کی افتتاح ہے تو آپ نے خاص طور پر آنا ہے. میں بڑا حیران ہوا کیونکہ جاپان سب سے مہنگا ہے دنیا میں. مہنگا ترین جو جگہ ہے وہ جاپان ہے. اتنی مہنگائی ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو وہاں جگہ اور پھر تو کہا کہ ہم گئے اس دن اور ہمیں شرم بھی بہت آئے. اور انہوں نے ہمیں خصوصی مہمان خصوصی بھی رکھا تھا. جب عرب سعودی جو ہے وہ جب میں وہاں گیا تو شاندار مسجد بنی ہوئی. میں تو حیران ہو گیا. تو پھر انہوں نے اعلان میں بتایا کہ بھائی یہ پاکستان کے مزدور لوگ جو یہاں مزدوری کرتے ہیں کو ورک شاپ میں کام کرتے ہیں، ان لوگوں نے مل کر چندہ کر کے یہ مسجد بنائی. کہا کہ میں ایسے لگے کہ بس زمین میں غرق ہو جاؤں. کہا کہ ہم نہ بنا سکے اور نے چندے سے بنا لی. یہ ترتیب مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے انگریز کے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد. اسی پر دیوبند مطلب اسی پر آج تک چل رہے. تو پوری دنیا میں جو ترتیب چل رہی یہ والی وہی لد حریہ کاملہ ہے. مسجدیں آزاد مدد سے آزاد ہیں کیونکہ ان کو گورنمنٹ سے تو کچھ نہیں لینا. اگر حکومت سے کچھ لیں گے تو بول بھی نہیں سکتے. کہتے ہیں کہ منہ کھائے اور آنکھ شرمائے. منہ کھائے اور آنکھ شرمائے تو کیسے کریں گے. آج حریہ کاملہ اسی وجہ سے کہ وہ لوگوں سے لیتے اور لوگوں سے چونکہ ہر بندہ پورا خرچہ تو نہیں اٹھاتا تو دینے والا شکر گزار ہوتا ہے. یار چلو اتنے بڑے خرچے میں میرا حصہ ہو گیا. کوئی نے کہا تو میں نے اتنا دے دیا. بھائی تو نے کتنا دے دیا؟ میں 1,00,000 روپے. یہ تو اتنے کروڑ خرچہ ہے، تیرا لاکھ کہاں ہے ادھر. اور یہ قبولیت بھی اس طرح قبولیت بھی کہ وہ چونکہ وہ سمجھتا ہے کہ بھائی یہ احسان ہے، بھائی ان لوگوں نے شامل کر لیا اس میں، تو اس کی وجہ سے قبولیت یہی چیز قبولیت کراتی ہے. اور ادھر جناب وہ احسان بھی نہیں ہے کیونکہ احسان بھی لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا. احسان جتانے سے انسان کا صدقہ ضائع ہوتا ہے. میں نے تم پر یہ احسان کیا دیا، صدقہ فوراً ضائع ہو جائے گا، ایزا پہنچاتا ہے. تو یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ یہ بدگمانی سے بچے. بس میں تو کہتا ہوں بھائی ایک کام کرے، دل کو سنبھال کے رکھے، جس کو کسی بھی نیک لوگوں سے اور اپنے شیخ سے ان سے کوئی بدگمانی نہ لے. پوری بات تو بات سمجھ نہیں آتی، اپنی سمجھ کو پیٹے گا. یار مجھے نہیں سمجھ میں آئی، بھائی میرے عقل خراب ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آئی، وہ صحیح کر رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ میں آئی بات. ٹھیک ہے. پھر حضرت لکھا ہے، حضرت شیخ ذکر رحمہ اللہ کی کتاب راہ اعتدال پڑھنے کے لائق ہے. چھوٹی سی کتاب راہ اعتدال. حضرت نے لکھا کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا یحییٰ صاحب یہ حضرت گنگوئی کے شاگرد ہیں. اور حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کے جتنے علوم حدیث کے بارے میں آئے ہیں دنیا میں وہ ان کے ذریعہ ہے، کیونکہ انہوں نے ضبط کیے، پھر عربی میں ان کو لکھا اور کتابی شکل میں چھپ گئے.
تو میرے والد رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر بیٹھے تھے سہارنپور کے مزار روم کے جو ہے نا وہ صحن میں جو ہے نا وہاں پر کنواں تھا، تو طالب علم جو ہے نا وہ کھینچتے تھے وہ اندر سے پانی ڈول، اور میرے والد صاحب پر ڈالتے تھے، وہ 20-25 ڈول ڈال دیے ہوں گے والد صاحب پر۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی دیکھ کر بدگمانی کرے، یار حدیث شریف میں تو آ کے نہانے کے لیے وسلم نے اتنا پانی استعمال کیا اور یہ 25-30 ڈول ڈلوا لیے انہوں نے، کتنا پانی کا اسراف کیا۔ فرمایا کہ وہ بدگمانی کرے اس لیے کہ والد صاحب کی نیت یہ تھی تبرید کی، ان کو گرمی اور حرارت وہ تھی کہ جب پانی بہت ڈالا جائے تو ان کو ٹھنڈ محسوس ہوتی تھی، اور تبرید اگر جب تک نہ ہو تو کنواں بھی ڈال سکتا ہے۔ وہ کون سا کو فرض غسل کر رہے تھے یا سنت غسل کر رہے تھے، وہ تو تبرید کے لیے غسل کر رہے تھے۔ اب اس کی نیت کی وجہ سے آکام بدل گئے، اور وہ نیت تو وہ خود جانتے ہیں نا، میں تو آپ نہیں مانتا، مگر آپ بدگمانی کریں گے، آپ دیکھو یار یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن ان کی نیت کچھ اور تھی، تو اس نیت کی وجہ سے 20 ڈول کیا وہ پورا کنواں بھی ڈال لیں تب بھی کچھ نہیں ہے، تب بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اس لیے حضرت ہمارے حضرت شاہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیخ کا فیضان آتا ہے، اگر شیخ کو ایذا پہنچائیے تو پھر تو پیچھے سے فیض بند ہو جائے گا، سپلائی بند۔ اگر ایذا نہیں پہنچائی بدگمانی کی تو وہ فیضان، ٹوٹی میں سے پانی آیا، نیچے تم نے برتن رکھا، بیچ میں بدگمانی کا ڈھیلا رکھا، تو پانی ڈھیلے پہ گرا اور پھر بالٹی میں آیا، تو اب بتاؤ ڈھیلے پہ پانی رکھ کے رہے گا تو کیسا پانی ہوگا؟ مٹی مٹی جی، پانی تو صاف آ رہا ہے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار مجھے بڑا پہلے شروع میں بڑا فائدہ ہوا، مجھے فائدہ نہیں ہو رہا، اس لیے کہ وہ ڈھیلا بیچ میں رکھا ہوا ہے۔ جب ڈھیلا بیچ میں رکھا ہے تو فیضان صاف ہی نہیں ہے، پھر کیسے پہنچے گا فائدہ؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، فائدہ کیسے پہنچے گا؟ اس لیے حضرت نے عجیب بات لکھی ہے نا، حضرت تھانوی رحم اللہ نے، کہ طالب علم جو ہوتا ہے وہ اپنے استاد کو کبھی نہیں چھوڑتا، اس لیے کہ اس نے جو 4 حرف سیکھے ہوتے ہیں اسے وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تو اس کو استاد یاد رہے گا کیونکہ اس نے اس سے پڑھا ہے، نہ تو بھولے گا نہیں۔ لیکن یہ جو باطنی جو علوم ہیں جو شیخ سے آتے ہیں، اس میں اس مرید کے خوشگمانی، اس کی طلب کا تعلق ہے۔ وہ جب کمزور ہو جاتا ہے تو قصوروار شیخ کو بناتا ہے کہ دیکھو جی شیخ توجہ نہیں کر رہا آج کل، مجھے کوئی میرے ذکر صحیح نہیں ہو رہا، دیکھو جی ہمیں تو بھولے گئے شیخ، امیروں کو پوچھتے غریبوں کو نہیں پوچھتے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسی بدگمانی کر لیتے، امیروں کو پوچھتے غریبوں کو نہیں پوچھتے۔ ہاں تو اسے وہ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں اس لیے جلدی یہاں پر راستے سے نکل جاتا ہے کہ یار مجھے اب فائدہ نہیں ہو رہا، حالانکہ قصور اس کا ہوتا اپنا، وہ تو دے رہا ہوتا ہے، لیکن طالب علم چونکہ وہ 4 لفظ پڑے ہوتے ہیں، وہ اسی پر زندگی اس کی روٹی چل رہی ہوتی ہے، اسی روٹی چل رہی، لفظ وہ تو نہیں بولے گا استاد کو، لیکن یہ باطنی معاملات الگ چیز، یہ تو آپ کے باطن سے تعلق رکھتا ہے، آپ کی باطنی طلب، آپ کے باطن میں خوشگمانی، کیونکہ شیخ کو سب سے زیادہ انفع سمجھے اپنے لیے، سب سے زیادہ نفع بخش میرے لیے میرا شیخ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا جو باپ اور آپ کی جو ماں ہے وہی آپ کو فائدہ پہنچائے گا، چاچا نہیں پہنچائے گا۔ مجھے بتاؤ اگر کوئی باپ سے مانگنے یا چاچے سے پیسے مانگے تو باپ پٹائی کرتا ہے یا نہیں؟ محلے والوں سے مانگے پٹائی ہوگی یا نہیں؟ انہوں نے کہا تیرا ابا تو میں ہوں، اس لیے اس کے لیے انفع اس کا شیخ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے شیخ کو ساری دنیا کے بزرگوں سے بڑا قرار دے رہا ہے، لیکن اس کے لیے فائدہ مند وہ ہے کیونکہ اس کی ماں ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے اگر کوئی خوبصورت عورتیں بیٹھی ہوں اور ایک کالی کروٹی بیٹھی ہو جس کا بچہ ہو تو بچے کو چھوڑا جائے تو کسی خوبصورت نہیں جائے گا، کیونکہ اس کو پتا مجھے دودھ اس نے پلانا، انہوں نے نہیں پلانا، یہ اپنے بچوں کو پلائے گی، اپنے شیخ ہی فائدہ پہنچائے گا، اس لیے اس کے لیے سب سے انفع، اس لیے یہ گمان رکھے کہ میرے لیے سب سے زیادہ نفع بخش میرا شیخ ہے، کیونکہ مجھے اس سے فائدہ، کیونکہ اس کے ساتھ اس کا تعلق لگ گیا ہے۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ ایذا رسانی، بدگمانی
تیسرے نمبر پر گناہ آتے ہیں، تیسرے نمبر گناہ آتے ہیں، اور تو انسان توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، معاملہ درست ہو جاتا ہے، لیکن یہ تو ایسا خناس ہے جو نکلتا نہیں ہے۔ یہ تو کبھی جوتے کھا کے توفیق توبہ ہو جاتی ہے تو، ورنہ تو پھر نکلا تو گیا، کہیں سے کہیں پہنچ گیا۔ میں نے ایک عالم کو دیکھا ایک ملک میں کہ وہ کہیں اپنے استادوں کو اتنی بڑی بڑی گالیاں دیتا تھا۔ میں نے کہا یار تمہارا دماغ خراب ہے، کیا بات کر، مجھے تھوڑی سی کسی نے ملاقات کری تھی اس لیے کہ شاید اس کی فائدہ ہو جائے، لیکن بات بہت آگے جا چکی تھی۔ پھر 2-3 سال بعد میں وہاں گیا تو وہ مرزائی ہو گیا، مرزائی قبول کر لیا، ایک بڑے ادارے سے فارغ تھا، اچھا عالم تھا، میری اس سے جب ملاقات ہوئی اس کی گفتگو سے، لیکن اپنے استادوں کو اللہ اکبر ایسی ایسی باتیں کر رہا تھا۔ کوئی شادی کا معاملہ پیش آ گیا، بس اس میں قصوروار ان کو بنا دیا۔ سارے معاملات اوپر سے ہوتے ہیں، اس میں بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ اپنے کو اچھے گمان پر کوئی شادی کرا دیتا ہے، وہ صحیح نہیں نکلے، وہ بیچارے کا کیا قصور ہے واسطے کا؟